الکریم درود شریف پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اور ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو سرزمین خٹیمہ پر اس ہر سال منعقد ہونے والی عظیم الشان پیغام حق کانفرنس میں جمع ہو کر ذکر خیر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ خدا تعالی منتظمین جلسہ کی یہ محنتیں اور ہماری آپ کی یہ حاضری قبول فرمائے۔ تقریر کرنے کے لیے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، قرآن شریف کی بڑی مشہور ہے یہ آیت۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة۔ فرمایا جاتا ہے کہ بے شک اللہ کے وہ بندے کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا، یعنی اللہ تعالی پر ایمان لائے، ثم استقاموا، ایمان لانے کے بعد پھر وہ اس ایمان کے اوپر جمے رہے۔ ایمان لائے اور ایمان کے اوپر جمے رہے۔ ایک تو ہے مسلمان بننا اور ایک ہے مسلمان بن کے رہنا۔ ایک ہے ایمان لانا اور ایک ہے زندگی بھر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ تو یہ آیت پڑھ کر کے آج کی تقریر کے لیے ہم نے جو عنوان سوچا ہے وہ یہی ہے، مسلمان بن کے رہنا۔ مسلمان کی شان یہی ہونا چاہیے کہ وہ جس کا ہے اسی کا بن کر کے رہے، ہزاروں کے بیچ ہو، لاکھوں کے بیچ ہو، کہیں بھی کھڑا ہو، دور سے دیکھنے والا پہچان لے کہ یہ رسول اللہ کا غلام، یہ مسلمان کھڑا ہے۔ اور جب مسلمان ہے تو پھر مسلمان بن کے رہنے میں اس کے لیے شرم کی کیا بات ہے؟ جی کیا بات ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ سنو گے؟ کرنی تو نہیں پڑ رہی ہے، ہاں؟ کرنی پڑے گی تو سننا ہے اور آسان پڑے گی تو سننا ہے۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ ہم آپ سب کے سب جب مسلمان ہیں تو مسلمان بن کر کے رہیں۔ ارے بھائی یہ نکاح ہوتا ہے، یہ بیاہ شادی، اس میں قاضی صاحب جو ہیں، مولانا صاحب، وہ دولہا سے کیا کہلواتے ہیں؟ معلوم ہے آپ کو؟ معلوم تو ہوگا ہی۔
کچھ نے پڑھا بھی ہوگا، کچھ نے سنا ہوگا کہ فلاں کی بیٹی فلاں اتنے اتنے مہر معجل پر یا غیر معجل پر جو بھی ہو، اس نے اپنے نکاح کا اذن ان وکیل صاحب کی وکالت کے ذریعے آپ کے لیے دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ تو وہ بیچارہ اتنا ہی کہہ دیتا ہے کہ میں نے قبول کیا یا قبول کیا میں نے اس کو، یہ تو کہتا ہے میں نے قبول کیا. کیا کہتا ہے؟ ڈر رہے ہو، لگتا ہے ڈر رہے ہو جیسے تمہارا نکاح شروع ہو جائے کہنے سے ہی. ڈرو مت. کیا کہتا ہے بولو؟ اور کچھ نہیں کہتا، اتنی سی بات کہہ دیتا ہے کہ میں نے قبول کیا. اور اتنی سی بات کے نتیجے میں اب کیا ہوتا ہے؟ زندگی بدل جاتی ہے. گھر سے چلے تو گھر والی کہہ رہی ہے کہ آٹا پیسنے کو ہے، نمک نہیں ہے کہ ہلدی نہیں ہے کہ مرچیں نہیں ہے کہ دھنیا نہیں ہے کہ پودینہ نہیں ہے، چاول نہیں ہے کہ آٹا نہیں ہے. اب اس نے نہ چاول کی بات کی تھی، نہ آٹے کی، نہ گیہوں کی، نہ مرچ کی، نہ دھنیے کی، نہ لہسن کی، نہ پیاز کی. اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. بات تو یہ ہوئی تھی کہ میں نے قبول کیا. ایک ہی جملہ. ایک جملہ اپنے پیٹ میں پوری گرہستی لیے بیٹھا ہے. ارے سب اسی میں تو ہے، میں نے قبول کیا. میں دھنیا ہلدی اس میں نہیں ہے، نمک مرچ اس میں نہیں ہے، جوڑے گھوڑے اس میں نہیں ہے، کیا کریم پاؤڈر اس میں نہیں ہے، بیماری کی دوا بھی تو اسی میں ہے. ایک جملہ میں نے قبول کیا ذمہ داریاں لاتا ہے، بوجھ لاد دیتا ہے، آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے. اب سوچو، کون نہیں جانتا کہ جملوں میں سب سے اونچا جملہ اور باتوں میں سب سے اونچی بات اور جتنے عہد و پیمان کیے جاتے ہیں ان میں سب سے اونچا عہد و پیمان کون نہیں جانتا کہ کلموں میں سب سے اونچا کلمہ اور جملوں میں سب سے اونچا جملہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مجھے بتاؤ، میں آج کی کانفرنس میں آپ سے پوچھ کے جاؤں گا کہ اس جملے کی، اس کلمے کی ذمہ داریاں تم کتنی نبھا رہے ہو؟ گھر سے ایسے نکل رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پہچان نہ لے کہ ہم مسلمان ہیں. ڈر گئے. اپنے ماحول میں قوم کا لا کر کے کفریات کو گھسیڑا جا رہا ہے، کفریات بھرے جا رہے ہیں، کفر کے شعار کو اپنایا جا رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ غریب رہے، مالدار رہے، امیر رہے، گھر میں رہے، باہر رہے، دیہات میں رہے، شہر میں رہے، کہیں بھی رہے، لیکن مسلمان کی شان یہی ہونا چاہیے کہ بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھوٹے گا اور برق تپاں کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا. ماحول اگر اپنے موافق یہ نہیں ہے سرکار، مگر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا. آج کی تقریر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو سنا دیں. واقعہ سن لو، وہ اسی کو تقریر سمجھ لو اور اپنا ایمان تازہ کرو، اور آج کے بعد حالات کو پلٹو، ماحول کو بدلو، انقلاب لاؤ، ہمت سے کام لو، ہمت مردہ مدد خدا. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص مسلمان بن کے اپنا اسلام دکھا کے گھر سے نکل رہا ہے تو وہ مجاہد جا رہا ہے.
سر پہ ٹوپی کرتا پاجامہ سبحان اللہ، چہرے پہ داڑھی سبحان اللہ، اسی کو تو مجاہد کہتی ہے۔ مجاہد جا رہا ہے، دنیا دیکھے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ماحول بدل گیا، اب ہم مسلمان بن کے زندہ نہیں رہ سکتے، اب حالات کا تقاضا ہی یہ ہے، اب سماج ایسا ہے، اب سوسائٹی ایسی ہے، اب تہذیب ایسی ہے، اب زمانے کا رنگ ایسا ہے، اب دور ایسا ہے، اور وہ دنیا کو بتاتا جا رہا ہے کہ دور بدلتے رہیں گے، زمانے کے اندر حالات بدلتے رہیں گے، معاشرے بدلتے رہیں گے، تہذیبیں بدلتی رہیں گی، لیکن مصطفیٰ کے غلام نہ بدلے ہیں اور نہ بدلے۔ ارے میاں فیشن تو آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، کتنے کٹ آئے کٹ اور کٹ گئے، ہاں پینٹوں کے کٹ اور شرٹوں کے کٹ اور بالوں کے کٹ، کتنے کٹ آئے، مگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو مسلمان سبحان اللہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہے؟ یہ کٹاتے ہیں چلے جاتے ہیں، فیشن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، سیلاب کے پانی کے اندر کچھ پودے وہ ہیں کہ جھک جاتے ہیں، کچھ پودے وہ ہیں کہ اکھڑ جاتے ہیں، اور ایک وہ تناور درخت ہے، مضبوط پیڑ ہے کہ پانی آیا نکل گیا، کتنے سیلاب آئے اور نکل کے چلے گئے، مگر وہ سینہ تانے کھڑا ہوا ہے کہ آؤ جاؤ، تم نے جانی یا میں نے جانی، ماحول نے جانی یا میں نے جانی، حالات نے جانی یا میں نے جانی، وہ تناور درخت سیلابوں کو نکال دیتا ہے مگر کھڑا رہتا ہے۔ ایسی مومن کی شان ہے کہ ماحول بدلتے رہیں گے، دور بدلتے رہیں گے، لیکن غلام محمد تو غلام محمد بن کے رہیں گے، حالات سے ٹکراتے رہیں گے۔ چونکہ یہ مدرسے کا جلسہ ہے تو اس وقت مجھے یہ بات بھی کہہ دینا چاہیے، مبارکباد ہے آج کے اس دور میں یہ مدرسوں کی پیداوار، یہ مولوی لوگ، یہ حافظ قاری سبحان اللہ، اور یہ مولویوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے والے یہ ملا جی سبحان اللہ، ہاں لوگ اسلام کا نام تو لے رہے ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار تو بہت ہیں، اسلام کے نام پہ ووٹ مانگنے والے تو بہت ہیں، مسلمانوں کی گنتی گننے والے تو بہت ہیں، کہاں کتنے مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ووٹ کیسے ملے گا؟ مطلب کے اوپر اپنے الو سیدھے کرنے والے تو بہت ہیں، مسلمانوں کو کھسوٹنے والے تو بہت ہیں، ان کے ووٹوں سے نیتا گیری کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن آج کے اس دور میں مسلمانوں کے اندر اسلام کے ٹھیکیداروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیکیدار بن گیا ہے اسلام کا ٹھیکیدار، نام رکھ لیا مسلمان جیسا ووٹ لینے کے لیے، سمجھے آپ؟ ارے مسلمان کا ٹھیکیدار بعد میں بنیے، پہلے مسلمان بن، اسلامی تہذیب کو اپناؤ، اسلام کے رنگ کو اپناؤ، اسلام کے معاشرے کو اپناؤ۔ بڑی بڑی بولیاں بولی جاتی ہیں، بڑی بڑی ڈینگیں ماری جاتی ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ کچھ نہیں کر دیں گے، پہلے خود تو کر، اپنے گھر کو سنبھال، اپنے آپ کو سنبھال، پھر مسلمانوں کا ٹھیکیدار بنیے۔ تیرے گھر میں کفر گھسا ہوا ہے، تیرے بچے اسلام بھول گئے، دعا سلام بھول گئے، نماز روزہ بھول گئے، فرائض و واجبات بھول گئے، اسلامی اٹھنے بیٹھنے بھول گئے، تیری صورت بھی اسلامی نہیں، تیری سیرت اسلامی نہیں، تیرے گھر کا ماحول اسلامی نہیں، تو اسلام کے لیے کیا کرے گا؟ اسلام کے لیے وہی کرے گا جس کے دل میں بھی اسلام ہو، چہرے پہ بھی اسلام ہو۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن حذافہ، سبحان اللہ، صحابی بھی ہیں اور اسلامی سپاہی بھی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں جبکہ اسلام خوب بڑھ رہا تھا، مسلمانوں کی طاقت دن بدن فروغ پا رہی تھی، ملک پر ملک فتح ہو رہے تھے،
شہروں پر شہر مسلمانوں کے زیر نگیں آتے جا رہے تھے۔ اسی دور کی بات ہے کہ ملک شام میں جنگیں چھڑی ہوئی تھیں۔ جنگوں کے درمیان ایک لڑائی کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن حذافہ عیسائیوں کے ہاتھ قید ہو گئے، گرفتار ہو گئے۔ عیسائی سپاہیوں نے گرفتار کیا عبداللہ ابن حذافہ کو جنگ کے دوران، اور گرفتار کر کے شہنشاہ روم ہرقل اعظم کے پاس بھیج دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک جنگ میں ہرقل اعظم کے رشتہ دار کو، اس کے رشتے کے ایک بھائی کو مار ڈالا تھا۔ ہرقل اعظم کو ان کی تلاش تھی، سپاہیوں نے وہیں بھیج دیا کہ بادشاہ انہیں پا کر کے ہمیں بڑا انعام دے گا۔ عبداللہ ابن حذافہ قید میں ڈال دیے گئے ہرقل اعظم کے ہاں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن حذافہ جب قید خانے میں تھے تو روم کے سپاہیوں نے، عیسائی سپاہیوں نے ہرقل اعظم شہنشاہ روم کو ایک دن بتایا کہ حضور والا جہاں پناہ وہ مسلمان جو ہم نے پکڑا ہے وہ بڑا بہادر ہے، بڑا سورما ہے، بڑا جواں مرد ہے، شیر کی طرح بہادر ہے، لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ اس کے فنون سپہ گیری کے جوہر ہم نے دیکھے ہیں، جنگوں میں اس کے حملوں کی تیزی ہم نے دیکھی ہے، مسلمانوں کا بڑا قیمتی آدمی ہم نے پکڑ لیا ہے۔ اتنی تعریف انہوں نے اپنے بادشاہ سے عبداللہ ابن حذافہ کی ایک دن عبداللہ ابن حذافہ کے بارے میں ہرقل اعظم یہ کہنے لگا کہ وہ شخص مسلمان جس کی تم اتنی تعریف کرتے ہو ہمارے قید خانے میں ہے، سزا اس کو بات کو دیں گے، پہلے اس بہادر آدمی کو ہمیں لا کر کے ایک بار دکھا دو، ہم بھی دیکھیں کہ وہ کیسا بہادر ہے۔ بادشاہ نے بلاوا بھیج دیا۔ عیسائی سپاہی قید خانے میں گئے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو قید خانے سے نکال کے باہر لائے، تلواروں کے سائے میں لے کر کے دربار کی طرف کو چلے۔ وَقَانَ بَيْنَ قَلْبِ الرُّومِ سِلْسِلَةٌ مِّنَ الذَّهَبِ، روم کے بادشاہ کے دربار میں باہر دروازے کے اوپر ایک سونے کی زنجیر ٹنگی تھی۔ زنجیر ایسی نیچی کر کے ٹانگی گئی تھی کہ جو کوئی آئے وہ جھک کر کے جائے، نیچی۔ سمجھ بات آ رہی نہیں آ رہی کہ پہلے جھکے تب آگے بڑھے۔ زنجیر ٹانگ دی تھی کہ بغیر جھکے دھوکے سے بھی نہ نکل جائے، پہلے جھک کر کے تعظیم کرے تب آگے بڑھے۔ روم کا بادشاہ اس زمانے کا عظیم سربراہ تھا، بڑے بڑے آتے تھے جھک کے نکل جاتے تھے، سربراہان مملکت بھی آتے تھے، شہزادگان عالم بھی آتے تھے، امراء وزراء سفراء رؤساء آتے تھے، سب کے سب جھک کر کے نکل جاتے تھے۔ لیکن آج کا آنے والا کسی ظاہری حکومت کا بادشاہ تو نہیں تھا، لیکن وہ مدینے کی گلی کا فقیر ضرور تھا، ایک قیدی تھا لیکن رسول اللہ کا غلام تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو آیا جھک کر کے چلا گیا۔ سمجھا؟ عبداللہ ابن حذافہ جب پہنچے انہوں نے زنجیر دیکھی، انہوں نے کہا جھکنا پڑے گا، سپاہیوں نے کہا جھکو تب آگے بڑھو، انہوں نے کہا میں نہیں جھکوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھرے ہے اس طرح 32 دانتوں میں زباں جیسے، گھرے ہے اس طرح 32 دانتوں میں زباں جیسے، مگر مسلم کی پھر بھی خوئے ایمانی نہیں جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ میں نہیں جھکوں گا، زنجیر کو ہٹاؤ تب آگے بڑھوں گا۔ کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کہا انما انا استحی من محمد ان ارکا لغیر اللہ تعالی، مجھے اپنے آقا سید عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شرم آ رہی ہے، مجھے غیرت آ رہی ہے کہ میں اللہ کے لیے جھکنے والا، کسی اللہ کے لیے رکوع کرنے والا، کسی اور کے لیے نہیں جھکوں گا۔ یہ رکوع جو ہے
رکوع اور سجدہ اصل میں ماشاءاللہ مجمع بہت آتا ہے اور جگہ جو ہے یہ ہر سال کم پڑ جاتی ہے. کوئی انتظام کر رہے ہیں ہٹانے کا. خیر آپ توجہ سے سنیے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کے؟ ہاں. کہتے ہیں میں اللہ کے لیے رکوع کرنے والا کسی اور کے سامنے نہیں جھکوں گا. یہ رکوع اور سجدہ جو ہے یہ اپنے سنیوں کے مذہب میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. مذہب سنیوں کا یہی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا تعظیماً بھی حرام ہے اور رکوع بھی حرام ہے. جھکنا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا جائز. یہ جو کچھ لوگ جو سجدے کرتے ہیں نا یہ مزاروں پر جو متھا رگڑتے ہیں پیشانی رکھتے ہیں یہ غلط ہے. یہ صرف چوم سکتا ہے ہونٹوں سے متھا نہ رکھے. جھکنا بھی غلط ہے اور سجدہ کرنا بھی غلط ہے. زندگی میں کرے یا اس کے بعد قبر کے لیے کرے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. جو کچھ پیروں کے یہاں جو دیکھا گیا ہے نا کہ جو مرید آیا دھڑام سے گر پڑا, جو آیا دھڑام سے گر پڑا, دھاڑ دھاڑ گر رہے ہیں. یہ سنیوں کا مذہب نہیں ہے. ہاں بات وہی کہنا چاہیے جو صحیح ہے. بات اتنا پکا چل رہا ہے آج کل کہ وہ کہتا ہے ہم نے اپنے مرید کو پیر کو دیکھ لیا, یہی ہماری عبادت ہے, یہی نماز ہے ہماری, یہی ہماری نماز ہے. تو اہل سنت والجماعت کا مذہب جسے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے آج وہ یہی ہے کہ سجدہ اگر عبادت کی نیت سے ہو تو شرک ہے, کفر ہے. اور تعظیم کے لیے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا, سجدے کی نیت سے پیشانی زمین پہ رکھنا یہ حرام ہے. اور بقدر رکوع جھکنا بھی منع اور ناجائز و حرام ہے. صرف چوم سکتا ہے, چوکھٹ کو چوم لے, ہاتھ چوم لے. کوئی معظم دینی ہے صاحب علم و فضل ہے اس کے قدم چوم لے, جائز ہے. چومنا ہونٹوں سے, متھا رکھنا حرام. ارے سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو یہ بتاؤ مجھے. ہاں اپنے سنیوں میں بھی بہت کمیاں پیدا ہو گئی ہیں. ہاں اور ہم لوگوں نے بتائی نہیں تغییر جمانے کے چکر میں. ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ تغییر جم ہے, پبلک خوش رہا ہے. وہ بات کہو جو پبلک خوش رہا ہے. ارے غیروں کی کمی جہاں بتائی جائے وہاں اپنوں کمیاں ہی بتائی جائیں. یہ شان ہونا چاہیے علماء کی. یہ نہیں ہے کہ بس تقریر جم گئی, واہ واہ ہو گئی, نعرے لگ گئے, سمجھے, کھیل ختم, پیسہ ہضم. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. بہت کمیاں پیدا ہو گئی ہیں. اسی کے لیے میں نے وہ کتاب لکھی ہے غلط فہمیاں ان کی اصلاح. ایسی جو مزاروں پہ جو چادر چڑھائی جاتی ہے نا, اس چادر کے بارے میں مسئلہ یہ ہے جائز تو ہے چادر چڑھانا, جو اسے غلط کہتا ہے وہ خود غلط. وہ چڑھانے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ والے جس طریقے سے زندگی میں سب سے الگ ان کا مقام ہے, ایسی دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی قبر کو جو دیکھے ہے تو دیکھتے ہی سمجھ لے سبحان اللہ کہ یہ کسی اللہ والے کی قبر ہے. چادر ڈال دی اس کے اوپر, تھوڑی سی باؤنڈری وونڈری کر دی, کچھ اور بنا دیا تاکہ اللہ والے سب سے الگ دکھائی دیں. یہاں بھی الگ دکھائی دیں, وہاں بھی الگ دکھائی دیں. جو اس چادر ڈالنے کو غلط کہتا ہے وہ خود ہی غلط ہے, چاہے وہ دیوبند والا ہو چاہے سہارنپور والا ہو, وہ خود غلط ہے. ارے بھئی اپنی قوم کے سربراہوں کو پیشواؤں کو الگ کر کے دکھایا ہی جاتا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ آپ لوگ جلسہ کرتے ہو, چندہ دیتے ہو, کھانا کھلاتے ہو, پیسہ خرچ کرتے ہو, محنت کرتے ہو, اور مولویوں کے لیے اسٹیج لگاتے ہو, خود نیچے بیٹھتے ہو, ہے نہیں؟ کیوں؟
پیسہ تمہارا، چندہ تمہارا، محنت تمہاری، سمجھے، اور تم پھٹوں پہ بیٹھے اور مولویوں کو اوپر بٹھا دیا، اور پھر بھی سب خوش۔ گھر جا کے یہ کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ ایسے جلسے میں جائے سے کیا فائدہ کہ مولوی اوپر بیٹھ گیا ہمیں نیچے بٹھا دیا، کہتا ہے کوئی؟ ارے نیچے بیٹھ کے بھی خوش ہو کہ نہیں؟ ناراض ہو کیا؟ خوش ہو؟ ہاں، نیچے بیٹھ کے بھی خوش۔ کیوں؟ یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری پیشوا یہ ہیں، ہمارے مقتدی یہ ہیں، ہمارے علماء یہ ہیں، ہمارے امام یہ ہیں، ہمارے رہنما یہ ہیں، ہم دکھاتے ہیں کہ ہمارے سروں کا تاج یہ ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اپنا سنیوں میں ہی دکھاتے ہیں، دکھاتا وہابی بھی ہے۔ ان کے جلسے کبھی دیکھنا پڑ جائے تو دیکھنا کہ ان کے جلسے میں بھی اسٹیج لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مولویوں کو نیچے بٹھا دیتے، بڑا بھاری لگاتے ہیں۔ ہاں، بلکہ دارالعلوم دیوبند کا 7 سالہ جشن جو ہوا تھا غالباً 1978 عیسوی کی بات ہے، اس میں تو بہت بڑا اسٹیج بنا تھا، بہت بڑا۔ نئی دنیا اخبار ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں، طالب علمی کا دور تھا، رپورٹیں آتی تھیں، 7 سالہ جشن چل رہا تھا، بڑا زور و شور تھا، پورے ہندوستان کا، تمام دنیا میں تہلکے مچا رکھے تھے، ٹرینیں فری کر رکھی تھی، سمجھا آپ، جگہ جگہ سے بڑی پبلک کھینچی جا رہی تھی۔ تو اس میں کیا ہوا تھا، سب سے بڑا اسٹیج پہ سب مولوی دیوبند کے بیٹھے تھے، اور بیچ میں سب سے بڑی کرسی پہ شریمتی اندرا گاندھی جی بیٹھی تھی۔ ہاں، اور ایک کرسی پہ جگجیون رام بیٹھے تھے، اور ایک کرسی پہ سنجے گاندھی بیٹھے تھے۔ یہ سب نئی دنیا اخبار میں آیا تھا۔ اذان دلوائی تھی محمد رفیع سے۔ ہاں، محمد رفیع کا نام نہیں سنا ہے؟ اس کا کیوں نہیں سنا ہوگا تم نے؟ اسے تم کیوں نہیں جانو گے؟ اس سے اذان دلوائی تھی، سمجھا آپ، گانے گاتے گاتے جس کا منہ سڑ گیا ہو وہ انہیں مؤذن ملا تھا۔ اب پوری اسٹیج پہ سب سے بڑی کرسی پہ شریمتی جی بٹھائی تھی۔ بریلی میں اس سال عرس کے موقع پر ریحان ملت رحمانی میاں صاحب نے بڑی اچھی تبصرہ کیا تھا۔ اس کانفرنس پہ مجھے آج تک وہ جملے ان کے یاد ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ خوب رہی اوپر ساڑی نیچے داڑھی۔ بہرحال یہ تو ایک بات آ گئی، میں نے بتا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر قوم، ہر جماعت، ہر طبقہ اپنے سربراہوں کو الگ دکھاتا ہے، ممتاز کر کے دکھاتا ہے، پیش کر کے دکھاتا ہے اس انداز سے کہ دیکھنے والا پہچان لے کہ یہ قوم کے سربراہ بیٹھے ہیں، یہ اچھے اونچے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، پوچھنا بھی نہ پڑے، جو یہاں پر گھسے دیکھتے ہی پہچان لے یہ عوام بیٹھے ہیں، یہ خواص بیٹھے ہیں۔ جب دنیا کے اندر اللہ والوں کو، اہل علم و فضل کو، جب دنیا کے اندر خواص کو الگ کر کے دکھایا جاتا ہے تو مداروں پہ چادر اسی لیے ڈال دی جاتی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے پیشوا، ہمارے مقتدی سب سے الگ رہیں، اور دیکھنے والا پہچان لے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی خدا والے کا مقام الگ ہے۔ زندگی میں وہ سب سے الگ دکھا رہا تھا، اور یہاں پر بھی اس کی قبر الگ دکھا رہی ہے۔ چادر ڈال دی، باؤنڈری بنا دی، خوشبو لگا دی، پھول ڈال دیے، سبحان اللہ۔